الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار، آخرت کی تیاری کے حوالے سے دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھ کر زندگی گزارنے والوں کی جزاؤں کو ہم نے سماعت کیا، اور اس سلسلے کے اندر ہم نے محسوس کیا کہ عمل کی راہ پر اپنے آپ کو ڈالنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے اندر اللہ کی رضا والی زندگی بسر کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ آج کی نشست کے اندر ایک ایسے بزرگ کی موت وہ اس ٹاپک کا سبب بنی جن کی عمر 100 سال سے زائد تھی، اور 3 دن قبل انہوں نے دنیا سے پردہ کیا ہے۔ میرے ساتھ ان کی دوہری نسبت ہے، ایک یہ کہ میں نے ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کی، یعنی وہ امامت کرواتے تھے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور پھر ایسا وقت آیا کہ مجھے اللہ نے مسلح دیا تو وہ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، تو یہ ایک ڈبل نسبت تھی۔ چونکہ کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بعد انسان کو تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کرتا کیا تھا کہ اللہ کریم نے اتنی خوبصورت اسے موت عطا فرمائی۔ چونکہ ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور ہر مسلمان کی تمنا دل کے نہا خانے کے اندر یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ میری موت اچھی موت ہو، ایمان والی موت ہو، رشک آئے پیچھے رہ جانے والوں کو اس شان سے میں دنیا سے جاؤں۔ تو ان کی موت کا جو خوبصورت انداز ہے، گزشتہ 20 دنوں سے ان پر موت کے مرض کا حملہ ہوا، اور دوران مرض یعنی جتنے دن وہ بیمار رہے، کچھ دن ہسپیٹل کے اندر انہوں نے گزارے، تو جتنا ٹائم ہسپیٹل میں رہے تسلسل کے ساتھ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہا۔ حالانکہ جب بندہ حالت مرض میں ہوتا ہے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے، لیکن عمر کی اس حد کو کراس کرنے کے باوجود
जितने दिन हॉस्पिटल में रहे एक लम्हा भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं हुए। सिर्फ इतनी बात नहीं, लवाकिन में से, बेटों में से, मिलने वालों में से, तीमारदारी करने वालों में से जितने लोग उनके पास जाते तो उन्हें भी साथ अल्लाह का ज़िक्र करवाते और कलमे का विर्द उनकी ज़ुबान पर जारी रहा। ये तो हालत मर्ज़ की कैफियत में बता रहा हूँ। और 3 दिन कबल जब मौत आई मगरिब की नमाज के बाद, तो भी करीब सारे लोगों को कलिमा पढ़ाते पढ़ाते, कलिमा पढ़ते पढ़ते उन्होंने दुनिया से पर्दा कर लिया। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का नाम, अल्लाह की याद अगर बंदे की ज़िंदगी में छा जाए तो खुद ब खुद अल्लाह एहतमाम करता है कि जाते जाते भी ज़ुबान पर रब का नाम आ जाता है। मैं जब कभी गांव के अंदर जाता था, चूँकि उनका घर मेरे घर के बिल्कुल कुर्ब के अंदर है, तो सुबह फजर की नमाज में वो बुलंद आवाज़ से तिलावत करते, वो आवाज़ मेरे कानों तक आती। तिलावत के बाद फिर स्पेशली वो अल्लाह का ज़िक्र करते, यानी अल्लाहू की सदाएं काफ़ी देर तक वो बुलंद करते। यानी जैसे आप कहें कि तबीयत के अंदर ये था कि खूबसूरत अंदाज के अंदर ज़ौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह का नाम लिया जाए, ये अक्सर उनकी ज़ुबान पर ऐसे था। तो जब आखिरी टाइम आया तो रब ने आखिरी टाइम में भी उनकी ज़ुबान पे कलमे को जारी फरमा दिया। एक लंबा ज़माना उन्होंने मस्जिद के अंदर इमामत की ड्यूटी की है और हमने बचपन के अंदर उनकी इक़्तिदा के अंदर नमाज़ें अदा की हैं। कुरान के साथ उन्हें बहुत शुगफ़ था, एक एक दिन के अंदर 7-7, 8-8 सिपारे कुरान के पढ़ते, यानी कुरान पढ़ते हुए थकते नहीं थे। तसलसल के साथ ये विर्द उनकी ज़ुबान पर जारी था। कुरान की बरकत, मस्जिद के साथ ताल्लुक़, ज़िक्र की बरकत, अल्लाह करीम ने मरहूम मग़फ़ूर हाजी मोहम्मद नवाब उन्हें इस शान वाली मौत अता फरमाई कि पीछे रह जाने वाला हर बंदा जो भी उनके पास से होके आता, वे क्या कर रहे थे? ज़िक्र कर रहे थे। कोई चीज़ यानी मिलने वाला बंदा जाता है तो खुद ब खुद उसे वो ज़िक्र पर लगा देते हैं। और ये असल के अंदर इंसान की जो ज़िंदगी होती है, गुजारने का जो अंदाज होता है, मौत उसका परताव होता है, मौत उसका अक्स होता है। जैसे इंसान ने ज़िंदगी बसर की होती है, उसी अंदाज में रब बंदे को अपने पास बुलाता है। और फिर मैंने जो बरकत महसूस की, चूँकि उनके साथ बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार था। अभी उम्रे से हम वापस आए, चूँकि 100 साल से ऊपर उम्र है, बुज़ुर्ग हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, तो जब मेरे साथ मिलने आए तो उन्होंने मोहब्बत से मेरे हाथ चूमे। तो मैंने कहा आप हाथ ना चूमा करें, चूँकि मुझे हया आती है इस बात में, मैंने आपके पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। तो आगे से कहते हैं मैंने भी तो आपके पीछे नमाज़ें पढ़ी। यानी ये मोहब्बत थी, दीन के साथ उनका प्यार था और इल्म के साथ उनकी जब भी मिले तो खुले दिल के साथ और कुशादा सीने के साथ और मुस्कुराते चेहरे के साथ, और ये लग रहा था कि अल्लाह ने सीने के अंदर अपनी मोहब्बत का चिराग इन्हें अता फरमाया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मौत के बाद रोशन होती हैं। यानी ये चीज़ें, ये कहानियाँ हम किताबों के अंदर बुजुर्गान दीन के हवाले से पढ़ा करते थे कि एक बुजुर्ग दुनिया से जाने लगे, बेटी सराने रो रही थी, बेटा रो रहा था, तो उन्होंने कहा नज़ा की कैफियत के अंदर कि मेरे सामने रोना बंद करो, तुम क्या समझते हो कि मैं नाकाम दुनिया से जा रहा हूँ? घर के कोने की तरफ देखो, मैंने इस कोने में बैठ के 30,000 मरतबा अल्लाह का कुरान पढ़ा है। मैं नाकाम नहीं जा रहा, मैं कामयाब जिंदगी बसर करके जा रहा हूँ। तो ये इस वक्त मेरे दिल के अंदर आज ये एहसास पैदा हुआ कि जाना तो हम सब ने भी है, क्यों ना कोई ज़िंदगी में मशगला ऐसा हो जाए, कोई आदत ऐसी बन जाए कि जो चीज़ बंदा दुनिया में कसरत से करता है वही चीज़ जाते हुए ज़ुबान पर रब जारी फरमा देता है। तो कसरत के साथ, और बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, यानी इससे बढ़कर कोई रश्क नहीं है, इससे बढ़कर कोई हुस्न नहीं है कि बंदा दुनिया
چھوڑے خالی پڑھے نہ بلکہ پاس والوں کو پڑھائے. بھئی کلمہ پڑھو میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ہم ایک نیک بندے کی اس سیرت کے پہلوؤں پر اس لیے روشنی ڈال رہے ہیں. وہ تو عظیم زندگی بسر کر کے گئے، قرآن سے محبت، نماز سے محبت، اللہ کے گھر سے پیار، عمل کی زندگی، یعنی جس بات کا پتہ چلا یہ دین کا حصہ ہے اسے کبھی اپنی زندگی سے نکالا نہیں عمل کے لیے. اور آپ حیران ہو جائیں گے اس بات پر کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نظر کمزور ہو گئی. نظر کی کمزوری کے باوجود ڈیلی اپنے پوتے کی انگلی پکڑ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے. یہاں تو اچھے بھلے لوگ جن کی صحت سلامت ہوتی ہے، جسم سلامت، اعضاء سلامت، نظر سلامت، وہ مساجد کے اندر حاضری نہیں دیتے. تو یہ اللہ کے گھر کے ساتھ جو پیار تھا، اللہ کے نام کے ساتھ جو پیار تھا، قرآن کے ساتھ جو محبت تھی اور دین کے ساتھ جو شغف تھا، اللہ نے اس کا نتیجہ عطا فرمایا. اللہ نے کلمے اور ایمان اور رحمت والی موت عطا فرمائی. اور چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے یوں لگ رہا تھا. وہ پیر صاحب نے ایک جملہ بولا نا کہ نور آنکھوں میں اور چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. یعنی دنیا چھوڑی ہے تو چہرے پر نور آ گیا ہے. اور میں اسے جوڑنا چاہتا ہوں چونکہ جو صفات ان کی وجود کے اندر موجود تھی میں اسے حدیث کے آئینے کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا. فرمایا جب معراج کی رات میں اللہ کے عرش کے قریب سے گزرا تو میں نے چمکتے چہرے والا بندہ دیکھا. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے جس کے چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا؟ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے دنیا میں جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی. اب بتائیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب کے علاوہ ہے کون؟ رب کا نام ہماری زبانوں پر آ جائے اور اس کی برکات آپ دیکھتے ہیں کیا ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی، مرنے کے بعد رب نے اسے چہرے کے اندر نور عطا فرمایا ہے. یہ چہرے کی روشنی کا سبب ہے، یہ چہرے کے تر و تازہ ہونے کا سبب ہے. اور ایک حدیث کے اندر ایک کثرت کے ساتھ جو ذکر زبان پہ جاری رہتا ہے، چونکہ یہ لگے ہاتھوں مرحوم مغفور حاجی محمد نواب ان کی موت کے حوالے سے میں نے جملہ آپ کے سامنے پیش کیا. میں نے تجربے کے اندر اپنی زندگی میں ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، ایسی ماؤں کو دیکھا ہے اور ایسے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی زبان پر یہ صدائیں آتی رہتی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر کرتے رہتے تھے. جاتے ہوئے بھی رب نے انہیں ذکر کی توفیق عطا فرمائی. کہنے کا معنی یہ کہ دنیا تو ہم نے بھی چھوڑنی ہے، جانا تو ہم نے بھی ہے، کیوں نہ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے. جب بھی ہمیں وقت ملے، جب بھی ٹائم ملے، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے. زبان ادھر تر ہوگی تو رب اس وقت زبان کو بند نہیں ہونے دے گا، رب خود ہی زبان پہ کلمے کو جاری فرما دے گا. دیکھیے یہ چیزیں اپنی عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی. رب چاہے تو موت کے وقت زبان کھلتی ہے، تو رب چاہے تو زبان بند ہو جاتی ہے. وہ چاہتا ہے تو کھلتی ہے، وہ چاہتا ہے تو بند ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں جب بندہ اس کا نام بار بار لیتا رہے اور بھولے نہ اور اس وظیفے کو زندگی کا حصہ بنا لے، اللہ فضل کرتا ہے. جاتے ہوئے عام موت رب نہیں دیتا، ذکر اور کلمے والی موت رب عطا فرماتا ہے. بس آج کی نشست کے اندر میں اسی پر چند گزارشات اس نیت اور ارادے کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہمارے پاس سانسیں موجود ہیں، ہم ابھی مرے نہیں، ہمارے پاس ابھی موت کا قانون پورا نہیں ہوا، موت کا فرشتہ نہیں آیا. آئیے مل کے ہم اپنی زبان سے فضولیات کو نکال کر رب کے ذکر کو وظیفے کے طور پہ جاری کریں. اور میں کہتا ہوں خاص کر وہ لوگ، ویسے تو دور حاضر کے اندر یا گزشتہ ادوار کے اندر کبھی بھی شریعت نے یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے.
مرنے کے لیے کوئی نشانی ہونا ضروری ہے، یعنی بال سفید ہو جائیں، نظر کمزور ہو جائے، کمر جھک جائے، کوئی اس طرح کی نشانی آئے تو بندہ مرتا ہے، نہ آئے تو نہیں مرتا، کیونکہ ہم نے اپنے تجربے کی نظر سے اس بات کو دیکھا ہے۔ صحت مند لوگ، جوان لوگ حالت جوانی کے اندر دنیا چھوڑ کے اس دنیا سے عاقبت کی طرف کوچ کر گئے اور سفر کر گئے، مانا یہ جس کا جب وقت آتا ہے رب اسے اپنے دربار میں بلا لیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں پر آثار موت نمایاں ہو چکے ہیں، بال سفید ہو گئے، نظر کمزور ہو گئی، کمر جھک گئی، جسم کا زور ختم ہو گیا، اور اب آہستہ آہستہ اندر سے یہ ہوکے اٹھتے ہیں، یہ آوازیں اٹھتی ہیں، میں تو قرب قبر جا رہا ہوں، میں تو رب کے قریب جا رہا ہوں، کب موت مجھے اپنے در پہ بلا لے۔ انہیں تو ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، انہیں شکر کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں اپنے دربار میں جھکنے اور رجوع کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی رحمت ماں بھی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کسی بھی بندے کی موت ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ گھر میں موت ہو جائے، ماں، باپ، بھائی، بیٹا، کوئی پیارا، کوئی رشتہ دار، کوئی مسلمان دنیا چھوڑ کے چلا جائے، فرمایا اس کی موت ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے، اور بہت بڑی رحمت ماں بھی ہے۔ پوچھا گیا یہ کیسے؟ فرمایا دیکھ، اگر اس کی جگہ تو ہوتا تو تو سوچ کیا تیری تیاری تھی؟ یعنی تو تصور لگا، وہ جو لیٹا ہے چارپائی میں وہ نہیں، اس کی جگہ اگر اسی حالت میں اسی ٹائم تو لیٹا ہوتا تو تیرے دل میں یہ آواز اٹھتی نا، نہیں نہیں نہیں، ابھی تو میری تیاری نہیں، ابھی تو میں نے رجوع کیا نہیں، میں نے تو آنا تھا، میں تو کل پہ ڈالتا رہا، میرا تو فلاں کام بھی رہتا ہے، میں اس معاملے کے اندر بھی ابھی مخلص نہیں، میں نے رب کے دربار میں رجوع نہیں کیا۔ تو فرمایا موت تمہارے لیے ایک خاموش عبرت کا پیغام بن گئی، کسی دوسرے کی موت، کہ اللہ نے تجھے اپنے دربار میں تائب ہونے، رجوع کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا۔ ذرا سنیے، جس بندے کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اس ذکر کی دنیا اور عقبہ کے اندر اللہ بندے کو کیا کیا برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا مع عبدی ما ذکرانی، اللہ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے۔ میری بندے سے دوری نہیں، میں بندے کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا نام لیتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے وَتَحَرَّكَتْ شَفَتَا بِي شَفَتَاهُ بِي، فرمایا بندہ جس وقت حرکت ہونٹوں کو دیتا ہے اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں میرے نام کے لیے، رب کہتا ہے میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ وہ میرا نام لیتا ہے، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، ہونٹ حرکت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لیتا ہے، رب کہتا ہے میں اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں کی حرکت، میرا نام آ جانا، میری دوری نہیں۔ دور تو رب کسی سے بھی نہیں ہوتا، ہر ایک کے قریب ہے، لیکن جو اس کا نام لیتا ہے محبت کے ساتھ، اللہ کہتا ہے میں اپنی رحمتوں کو لے کے اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور دوسری حدیث کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یرتع فی ریاض الجنہ، جو بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں جنت کے باغوں میں آسودگی کے ساتھ داخل ہو جاؤں۔ اب ظاہر ہر بندے کی خواہش ہے، جو یہ چاہتا ہے موت آئے، آنکھ بند ہو، رب مجھے جنت کی نعمت عطا فرمائے، میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے، میرا کفن جنتی کفن بن جائے، جنت کے باغوں کی رب مجھے سیر عطا فرمائے۔ فرمایا جو اس بات کا خواہش مند ہے، میرے حبیب اسے وظیفہ دے رہے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَكْسُرْ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا وہ کثرت سے رب کا ذکر کرے، رب اسے جنت کے باغوں میں آسودگی سے داخل فرمائے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا، رب رب کرنا، اللہ اللہ کی صدا لگانا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، فرمایا ایسے بندے کو آسودگی کے ساتھ اللہ جنت کے اندر داخل فرماتا ہے۔ اور کیا مثال ہے اس بندے کی جو بندہ بندوں میں رہ کے رب کا نام لیتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے،
توجہ اللہ کے نام کی طرف ہوتی. میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم. فرمایا غافلوں میں رب کا ذکر کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے جنگل کے اندر سر سبز و شاداب ایک درخت ہوتا ہے. وہ لوگ جن پر غفلت کی چادر ہے، جو شیطان کے پجاری ہیں، جن کے لبوں پہ رب کا نام نہیں آتا، جو اپنے مالک کو بھولے ہوئے ہیں، جن کی زبان پہ ذکر جاری نہیں ہوتا، فرمایا ان کے درمیان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے جنگل پورا خشک ہے اور اس کے اندر ایک ہرا بھرا درخت ہے، سر سبز و شاداب درخت ہے. فرمایا ذکر کرنے والوں کی مثال بندے جو غافل ہیں ان کے درمیان ایسے ہے جیسا درخت سر سبز و شاداب ہوتا ہے. ذکر والے بندے کو اللہ اسی طرح تر و تازہ فرماتا ہے. اور پھر یہ بہت بڑی نعمت، جس گھر کے اندر ہمارا بسیرا ہے، اگر ہمارا گھر ذکر سے منور رہے، اگر ہمارے گھر سے یہ صدا اٹھتی رہے، بہت ساری آفات، بلیات، نحوستیں جنہوں نے ہمارے گھر کا رخ کیا ہوتا ہے، رب اپنے نام کی برکت کی وجہ سے انہیں دور فرما دیتا ہے. یہ اللہ کے نام کی برکات میں سے ایک برکت ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر صحابہ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے فضیلت والا ہے؟ یعنی ہم عمل کرتے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، موت کی تیاری کے لیے، قبر حشر کی تیاری کے لیے، تو ہمیں بتائیں کون سا عمل سب سے فضیلت والا ہے، سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرتے دم تک تیری زبان رب کے ذکر سے تر رہے. فرمایا یہ عمل سب سے فضیلت والا ہے، تو غافل نہ ہو تیری زبان پر. میں کہتا ہوں شاید حکمتوں میں سے یہی حکمت ہے کہ ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد جو ہمیں ذکر دیا ہے، یہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، 33 بار بولو سبحان اللہ، 33 بار بولو الحمدللہ، 34 بار بولو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، جناب تیسرے کلمے کا ورد کرو، جناب آیت الکرسی پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، درود پاک پڑھ لو. یہ جو سارے ذکر ہمیں نماز پنجگانہ کے بعد دیے گئے، تو فرمایا جب ہر نماز کے بعد بندہ ذکر کرے گا تو اس کے دن کا اکثر حصہ ذکر کے اندر جاری ہو جائے. ذکر کے اندر اکثر حصہ گزرے گا تو اللہ اس کی برکت اسے دے گا کہ سب عملوں میں سے فضیلت والا عمل یہ ہے کہ بندے کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کون ہے جو ہمیں غافل کرتا ہے؟ ہم بالکل فارغ بیٹھے ہیں لیکن ہماری زبان پر ذکر جاری نہیں ہو رہا. ہم گاڑی میں ہیں، ہماری زبان پہ ذکر جاری نہیں ہو رہا. ہم دکان پہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں، کوئی گاہک نہیں ہے، ہم منتظر ہیں کسی گاہک کے آنے کے، لیکن زبان بند ہے، ہماری توجہ ادھر ہی ہے، رب کے نام کی طرف نہیں ہو رہی. یہ کون ہے؟ یہ شیطان. یہ شیطان ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہماری زبانیں تر ہوں، چونکہ اسے پتا ہے اگر زندگی میں ان کی زبان تر ہوگی تو مرنے کے بعد بھی زبان پر ذکر جاری ہوگا. لہٰذا وہ زندگی کے اندر ہی بندے کو ذکر کی طرف نہیں آنے دیتا. میں اس خوبصورت عنوان کے ذریعے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری کیجئے. اس ذکر کی برکت سے رب ہمیں شیطان کی عملوں سے بھی محفوظ فرما لے گا. اور سنیے، یہ لوگوں کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے اور وہ کثرت سے رب کا نام لیتے رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اب مجھے بتائیے یہ کوئی ایسا وظیفہ تو نہیں جس وظیفے کے لیے کوئی عالم ہونا ضروری ہے، جس وظیفے کے لیے کوئی قاری حافظ ہونا ضروری ہے، جس وظیفے کے لیے کوئی پیر ہونا ضروری ہے؟ یہ تو ہر درجے کا مسلمان پڑھ سکتا ہے، کسی بھی کیٹیگریز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. مذہبی گراف یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں جہاں بھی ہے وہ رب کا نام لے سکتا ہے. آسانی ہے اس کے اندر. جتنا رب کا نام لیتا جائے گا رب اپنے نام کی برکت عطا فرماتا چلا جائے گا. ذرا سنیے حدیث کے جملے. حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے من شغلہ ذکری عن مسئلتی. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جسے میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے روک دے، یعنی وہ اتنا مجھے یاد کرتا ہے، اتنا میرا نام لیتا ہے،
میرے نام کی مالا جپتا ہے، میرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے. اور تسبیح تو ویسے یادانی کے لیے ہوتی ہے، بندے کے پاس ذکر کے لیے. تسبیح نہ بھی ہو تو انگلیوں پر شمار کرنا چاہیے. ایک صحابی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ انگلیوں پر اللہ کا ذکر کیا کرو، شمار کیا کرو. وجہ یہ ہے کہ جسم کا ہر عضو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دے گا. جب زبان بند ہوگی انگلیاں بول کے کہیں گی مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ تیرا نام لیتا رہا ہے، یہ تیرا ذکر کرتا رہا ہے. تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے، فرمایا جس بندے نے اتنا ذکر کیا کہ ذکر نے میرے دربار میں سوال کرنے سے اسے روک دیا، مانا اسے ٹائم نہیں ملا، وہ تسلسل سے میرا نام لیتا رہا. اب آقا حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے آتیتہ افضل ما اوتی السائلین. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں، بن مانگے دوں گا. میرا نام لینے والے، میرا ذکر کرنے والے اور میرے ذکر سے اپنی زبان تر رکھنے والے، فرمایا جب وہ دنیا چھوڑیں گے تو ایسی موت دوں گا، ایسی موت دوں گا پچھلے اس پہ رش کرنے لگیں. اور ایک دوسری حدیث کے اندر بھی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوش نصیبوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بن مانگے عطا فرماتا ہے. اب ایک دیکھیے نا، ایک ہے مانگنا کہ بندہ ہاتھ اٹھائے، حاجت پیش کرے، مانگے اور پھر اسے ملے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ نہ بھی اٹھائے، کام ایسا کرے رب خوش ہو کے بن مانگے اسے عطا فرما دے. ان 3 کاموں میں سے پہلا کام آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ بن مانگے اسے عطا فرماتا رہتا ہے، اس کی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں. اور دوسرا کام فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ بن مانگے اسے عطا فرماتا رہتا ہے. ہمارا قرآن سے تعلق بہت کمزور ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ نا جو پچھلے زمانوں کی ہم کتابوں کے اندر داستانیں پڑھتے ہیں اولیاء کے ہاں، تو آج اگر یہ آپ کو اعزاز ہوا حاصل ایک بندے کی موت کے متعلق اور پھر اس کی زندگی کی کہانی سننے کے متعلق کہ ایک بندہ ایک دن کے اندر 7-7 8-8 سپارے قرآن کی تلاوت پڑھتا ہے اور جب رمضان آتا ہے تو پورا دن قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے، کتنی رحمت مابی ہے. فرمایا قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ، قرآن پڑھنے والا بندہ رب بن مانگے ہی اس کی حاجتوں کو پورا کرتا رہتا ہے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. اور تیسرے نمبر پر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو کثرت کے ساتھ سونے نبی پہ درود پڑھتا ہے رب بن مانگے اسے عطا فرماتا رہتا ہے. یہ تینوں خوبیاں یعنی بن مانگے اللہ بندے کو عطا فرماتا رہتا ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر جنت کے اندر کچھ لوگوں کی حسرت کو بیان کیا گیا. اب جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر نعمت موجود ہے، وہاں پہ کوئی حسرت نہیں، لیکن آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک چیز کی حسرت جنتی لازمی کریں گے. وہ کس چیز کی؟ دنیا کے اندر جو ان کا لمحہ رب کی یاد کے علاوہ گزرا اس لمحے پر وہ حسرت کریں گے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، ہم نے رب کا نام کیوں نہیں لیا، ہماری توجہ اللہ کی طرف کیوں نہیں گئی. تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جس گھر کے اندر، میں کہتا ہوں اسے وظیفے کے اندر شامل کریں، خود بھی، بچوں کو بھی، بیوی کو بھی، بیٹیوں کو بھی، تو جدھر بندے کی توجہ ہوتی ہے نا وہ نتیجے اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے. بالکل ایسا ہے ہی نہیں ہے. ہم اپنے تجربے میں دیکھتے ہیں، ہم نے کچھ ٹائم پہلے زمینوں کے اندر گندم کا بیج ڈالا تھا تو ابھی بالیاں جو نکلی ہیں وہ گندم کی نکلی ہیں. آپ جا کے کھیت چیک کریں، جوار نہیں ہے، مکئی نہیں ہے، باجرہ نہیں ہے، مونگ پھلی نہیں ہے. جب بیج گندم کا ہے تو باہر گندم ہی نکلے گی. جب ساری زندگی بندہ ذکر کا بیج، تلاوت کا بیج، نماز کا بیج، رب کی قربت کا بیج نامہ اعمال میں ڈالتا رہے گا، آنکھ بند ہوگی تو رزلٹ بھی اللہ یہی عطا فرمائے گا.
میٹھے بیجوں کے رزلٹ میٹھے ہوتے ہیں اور اکشن کاموں کے رزلٹ اکشن ہوتے ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی کیفیت کو بیان فرمایا جس گھر میں رب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اسے روایت کرتے ہیں، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، فرمایا آل آسمان ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کے ستارے دیکھتے، مانا وہ گھر چمکتے ہیں آسمان والوں کے لیے جہاں رب کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ شیطان کی مداخلت اس نتیجے تک ہمیں پہنچا رہی ہے کہ سوتے ہوئے بھی رب کا نام وہ بھولتا چلا جا رہا ہے۔ سونا میڈیا پر ہے، موبائل پہ ہے، اسی کے اندر نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں اور پھر اسی کیفیت کے اندر اٹھ جاتے ہیں، نہ سوتے ہوئے اور نہ جاگتے ہوئے رب کا نام۔ تو اصل کے اندر موت بھی تو سونا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر عادت ہے سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے، درود پڑھ کے، جناب آیت الکرسی پڑھ کے، رب کا نام لے کے، دعائیں پڑھ کے بندہ سوتا ہے، تو پھر جب ابدی نیند سونے لگتا ہے اس سے پہلے بھی رب انہی کلمات کو زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ میں ایک آخری حدیث شریف اسی عنوان پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ مدینہ شریف کی منڈی میں تشریف لائے، بازار میں لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا لوگو میں تمہیں ادھر دیکھ رہا ہوں، حالانکہ مسجد میں رسول اللہ میراث تقسیم فرما رہے، تم دکانیں سجا کے بیٹھ رہے ہو، ادھر میراث اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے فٹافٹ دکانیں بند کی اور مسجد کا رخ کیا۔ جب وہ مسجد کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی وراثت اور میراث تقسیم نہیں ہو رہی، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہم مسجد گئے ہیں، ہمیں تو کوئی میراث بٹتی نظر نہیں آئی، وراثت تقسیم ہوتی نظر نہیں آئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تمہیں کیا نظر آیا؟ تم جب مسجد گئے تو تم نے مسجد کے اندر کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا جب ہم مسجد گئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہیں اور کچھ لوگ مسجد کے اندر تلاوت قرآن کرنے کے اندر مشغول ہیں۔ ہمیں وراثت تو کوئی نہیں ملی، ہم نے ذکر والوں کو مسجد میں دیکھا ہے، قرآن کی تلاوت والوں کو مسجد میں دیکھا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا آمینہ کے لال کی یہی میراث ہے جو انہوں نے امت کو عطا فرمائی، اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن۔ ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کے رکھیے اور کوشش کیجئے کہ ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ نہ کٹے، کچھ بھی ہو جائے۔ رب کی عزت کی قسم، دنیا داروں کے جتنے گھر ہیں دنیا میں، بڑے بڑے وہ سیٹ قسم کے اونچے اونچے لوگ ہیں، بادشاہ قسم کے جن کے محلات ہیں، جناب میں کہتا ہوں یہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے مقابل کا کوئی محل، یہ مسلمان کے لیے شان ہے۔ اور ادھر مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مچھلی پانی میں ہوتی، مچھلی پانی میں ہوتی ہے، پانی سے مچھلی کو جدا کرو تو مچھلی کی جان چلی جاتی ہے، اور بندہ مومن کو مسجد سے نکالو تو اس کے ایمان کا گراف گر جاتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے رب کے گھر سے اپنی یاری مضبوط کریں، انشاءاللہ موت آئے گی، عام موت رب نہیں دے گا، کلمے والی موت رب عطا فرمائے گا۔ یہ کل ایک بندے نے ویڈیو بھجوائی کہ ایک امام مسجد 33 سال پہلے دنیا سے چلے گئے اور پھر قبر میں پانی آیا تو ابھی قبر کھلی ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی زیارت بھی کروائی جا رہی ہے کہ 33 سال بعد جسم بھی سلامت ہے اور کفن بھی سلامت ہے، قبر سے خوشبوؤں کے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ امامت نہیں، امامت تو چلیں بہت رحمت مآب شعبہ ہے، مصلی رسول ہے، نبیوں کی وراثت ہے، نبیوں کا کام ہے۔ میں نے کہا یہ نوکری جو ہے رب کے گھر کی، کسی صورت میں کوئی امامت کروا کے نوکری کرتا ہے، کوئی با جماعت پڑھ کے نوکری کرتا ہے، کوئی جھاڑو لگا کے نوکری کرتا ہے، کوئی مسجد کے انتظامات دیکھ کے نوکری کرتا ہے، جس کا جیسے بھی رب کے گھر کے ساتھ تعلق ہے، رب کی عزت کی قسم یہ رب کا گھر اسے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ نہ ادھر رسوائی ہے، نہ موت کے وقت، نہ عقبہ کے وقت۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا اور ہمارے مقتدی اقبال صاحب اللہ نے